هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام، یہ ہماری جو ہے اس سبق کے سلسلے میں جو ہے وہ ہماری 4تھی کلاس ہے، اور یہ سبق نمبر 14 ہے، اور اس کا پارٹ 4 ہے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ اس میں غیر متمکن کی تعریف اور اس تعریف سے متعلق جو چند چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کی گوشگزار کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں متمکن کی مشہور جو ہے وہ 8 قسمیں ہوتی ہیں: مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء افعال، اسماء کنایات اور مرکب بنائی۔ اور جو ہماری جو اس سے پہلی جو لاسٹ جو کلاس تھی تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ پڑھیں گے، اس سے پہلے جو ہے ہم لوگ مضمرات جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، یعنی مضمرات کی تعریف ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کی مثال ہم لوگ سمجھ چکے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمیر کی جو ہے وہ 5 قسمیں ہوتی ہیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، اور ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر مجرور متصل۔ اچھا، پھر جو لاسٹ جو کلاس تھی اس لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے ضمیر مرفوع متصل کے بارے میں پڑھا تھا کہ ضمیر مرفوع متصل وہ ہوتی ہے جو محل رفع کے اندر جو ہے واقع ہوتی ہے، یعنی فاعل بننے والی جو جگہ ہے، حالت رفعی والی جو جگہ ہے وہ فاعل یا نائب الفاعل بن کر آتی ہے، اور حالت رفعی والی جو جگہ ہیں وہاں پر جو ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ اور جو ہے وہ جیسے کہ مثال میں نے آپ کو دی تھی، آپ یہاں پر لے لیں فعل ماضی، اس کے پائے جانے کے اور بھی مقامات ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو ہوگی کہ اس کے پائے جانے کے کون کون سے مقامات ہیں، کہاں کہاں یہ پائی جاتی ہے۔ ابھی ہماری اس کے اوپر بات ہو رہی ہے ضمیر مرفوع متصل کے اوپر، تو اس کی میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے کہ یہ فعل ماضی کے اندر آپ اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں۔ کس طرح سے کہ یہ دیکھیں، یہ ضاد را با، ضاد را اور با، یہ تو ہوگا اس کے حروف اصلیہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضربا یضرب ضربن ہے، اور اس کے حروف اصلیہ ہیں ضاد را با۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں فا کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ضاد را اور با فا کلمہ ہے، عین کلمہ ہے اور لام کلمہ ہے، اس کے علاوہ نہ ہی پیچھے کوئی اضافہ ہے اور نہ ہی آگے کوئی اضافہ ہے۔ اچھا، پیچھے تو اس سے پہلے یعنی ضاد فا کلمے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں یہاں پر کہیں پر بھی کوئی بھی اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ فعل ماضی ہے۔ اس کے آگے ہمیں جو ہے وہ اضافہ نظر آ رہا ہے، ضربا کے علاوہ باقی تمام کے تمام صیغوں میں جو ہے وہ ہمیں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا، یہاں پر یہ دیکھیں، یہ جو ضربا ہے نا، ضربا، اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے آپ کو الف کا اضافہ نظر آ رہا ہے، یہی الف ضمیر ہے۔ یہاں پر آپ کو واو کا اضافہ نظر آ رہا ہے، یہی واو ضمیر ہے، ضربت کو ابھی آپ چھوڑ دیں۔ اور یہاں پہ تا کا اضافہ نظر آ رہا ہے، یہی والی ضمیر جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ یہاں پہ نون کا اضافہ نظر آ رہا ہے، یہی ضمیر ہے۔ یہاں پر تا کا اضافہ، یہاں پر تما کا اضافہ نظر آ رہا ہے ضاد را با کے علاوہ، اور یہاں پر تم کا اضافہ نظر آ رہا ہے، یہاں پر تی کا اضافہ نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر تما کا اضافہ نظر آ رہا ہے، یہاں پر تننا کا اضافہ، اور یہاں پر تو، اور یہاں پر ہمیں نا کا اضافہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ہوتی ہے، ضمیر کہنے کی وجہ تو یہ بنی کیونکہ یہ نام کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہے۔ اچھا،
اور مرفوع کہنے کی وجہ یہ بنی کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے، محل رفع میں یہ واقع ہوتی ہے، اور متصل کہنے کی وجہ یہ بنی کیونکہ یہ اپنے عامل کے ساتھ جو ہے، یہ دیکھیں نا، یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، اور اس کا عامل، اس کا فعل ہی اس کا عامل ہے، یہی فعل اس کے اوپر عمل کر رہا ہے اور اسے حالت رفعی میں کر رہا ہے، اور یہ حالت رفعی میں ہے، یا تو فاعل بنتی ہے یا تو پھر یہ نائب الفاعل بنتی ہے۔ یہاں تک کی بات تو تقریباً ہم لوگ جو ہے وہ پیچھے بھی اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ اب جو ہماری اس کلاس کے اندر جو مطلب مین جو بات ہے وہ یہ کہ یہاں پر یہ والے سیغے کے اوپر اور یہاں پر یہ والے سیغے کے اوپر یہ جو ضربہ ہے اس کے اندر آپ کو کوئی اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کو میں جو ہوں یہاں سے اس کو میں مٹا دیتا ہوں ابھی اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو آپ فوکس کریں، ضربہ، یہاں پر آپ کو حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر آپ کو ضاد، را، با، اور پھر اس کے آگے آپ کو ایک تا کا اضافہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بھی ضمیر نہیں ہے، یہ ضمیر نہیں ہے۔ یہاں پر صرف یہ چوتھے سیغے میں یہ جو واحد مؤنث غائب کا جو سیغہ ہے یہاں پر یہ جو تا کا اضافہ نظر آ رہا ہے یہ ضمیر نہیں ہے، اور یہاں پر ضربہ میں بھی ضمیر جو ہے وہ آگے ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو آپ کو اضافہ نظر آ رہا ہے یہاں پر الف کا، واو کا، تا، نا، تا، تما، تم، تی، تما، تمنا، تو اور نا، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ضمیر ہے۔ بس اسی بنیاد کے اوپر ہم نے ضمیر مرفوع متصل کی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تقسیم کی ہے۔ ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو کہتے ہیں ہم اس کو، اس کا نام ہم نے رکھا ہے ضمیر مرفوع متصل، یہ تو یہی والا نام میں نے، اس کے آگے آپ لکھ دیتے ہیں بارز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک جو دوسری ضمیر ہے وہ ہے ضمیر مرفوع متصل مستتر۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں، اس کو سمجھ لیں آپ کہ یہاں پر اس سیغے کے اندر آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ لکھنے میں بھی آئے گی اور یہ پڑھنے میں بھی آئے گی، یہ والی ضمیر بھی لکھنے میں بھی آ رہی ہے اور یہ والی ضمیر جو ہے وہ پڑھنے میں بھی آ رہی ہے، یہ والی ضمیر لکھنے میں بھی آ رہی ہے، یہ والی ضمیر پڑھنے میں بھی آ رہی ہے۔ اچھا، یہ والا جو سیغہ ہے ضربت، اس میں بھی ضمیر موجود ہے، اور ضربہ اس میں بھی ضمیر موجود ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ضربت کے اندر یہ جو تا ہے نا، یہ تا ضمیر نہیں ہے، تا ضمیر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے یہ جو ہے وہ مؤنث ہے، مؤنث کی علامت، مؤنث کی علامت کے طور پہ لایا گیا ہے تاکہ ہمیں ان دونوں کے اندر جو ہے وہ فرق ہو جائے، اس میں ضربت میں اور ضربہ میں۔ اب اس میں جو ضمیر ہے ضربہ میں، اس میں ایک ضمیر ہے ہوا، وہ چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی، لکھنے میں بھی نہیں آ رہی اور پڑھنے میں بھی نہیں آ رہی، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک ضمیر ہے۔ اسی طرح سے ضربت میں نے آپ کو بتایا یہ جو تا ہے نا، یہ تا آپ شاید سمجھیں گے یہ ضمیر ہے کیونکہ یہ حروف اصلیہ کے علاوہ آگے نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اس میں جو ضمیر ہے وہ ہے ہیا، اور ہیا ضمیر مؤنث کی علامت ہے، اور یہ بھی کیا ہے، یہ بھی پوشیدہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے ضمیر کی دو قسمیں بنا دی ہیں، ایک تو ضمیر مرفوع متصل بارز اور ایک ضمیر مرفوع متصل مستتر۔ بارز کیا ہوگی؟ بارز اس ضمیر کو کہتے ہیں جو لکھنے میں بھی آئے پڑھنے میں بھی آئے، وہ ضمیر جو لکھنے اور پڑھنے میں آئے، اور بالکل اس کے اپوزٹ اس کی تعریف ہو جائے گی، وہ ضمیر جو لکھنے
पढ़ने में ना आए। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये दोनों सीखे हैं। ये दरबा में हुआ ज़मीर और दरबत में यह ज़मीर। और बाकी इसके अलावा आप ये ले लें, जैसे ये वाला मैं ले लेता हूं दरबतु में, तो अब ये जो दरबतु है ना, इसके अंदर ये जो तू है ये ज़मीर है, और ये ज़मीर लिखने में भी आ रही है और ये पढ़ने में भी आ रही है। और दरबा में हुआ ज़मीर ना ही लिखने में आती है ना ही पढ़ने में आती है, लेकिन ये के मौजूद होती है। बस इस एतबार से हमने ज़मीर मरफू मुत्तसिल को मजीद दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस और एक ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर। बारिस वो जो लिखने और पढ़ने में आए, और मुस्ततर जो है वो के जो लिखने और पढ़ने में ना आए बल्कि वो ज़मीर पोशीदा हो। जैसे कि यहाँ पर ये पूरी की पूरी मैंने आपको ये मिसाल लिख दी। तो यहाँ पर अगर हम हिसाब लगाएं, टोटल जो है वो 14 सीगे हैं। 14 सीगों में 12 जगह पर जो है वो ज़मीर जो है वो लिखने और पढ़ने में आ रही है, और 2 जगह पर जो है वो लिखने और पढ़ने में नहीं आ रही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर इस फेले माजी के पूरी की पूरी गिरदान में जो 14 सीगे हैं, उन 14 सीगों में ज़मीर मरफू मुत्तसिल जो है वो पाई जाती है। लेकिन ज़मीर मरफू मुत्तसिल की फिर 2 किस्में कर दी कि 2 मकाम पर जो है वो मुस्ततर पाई जाती है, और बाकी 12 मकामात पर जो ज़मीर पाई जाती है उस ज़मीर को हम कहते हैं ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस, और इसको जो नहीं नजर आ रही होती उसको हम लोग कहते हैं मुस्ततर। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने ये सीखा कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस क्या होती है और ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर क्या होती है। ये इसी की किस्में है ज़मीर मरफू मुत्तसिल की। अभी हम लोग इसके ऊपर मजीद हम लोग बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल के पाए जाने के कौन कौन से मकामात हैं, किस किस जगह पर ये पाई जाती है। और इसके अलावा हम लोग जो है वो इसमें जो है वो ज़मीर मरफू मुत्तसिल में ही हम लोग ये पढ़ेंगे कुछ ज़मीरों को छुपाना जो है हमेशा वाजिब होता है, और कुछ ज़मीरों को जो है वो छुपाना वाजिब नहीं होता। इस एतबार से भी इसको मजीद इंशाअल्लाह ताला हम लोग 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। बस आप अब तक का जो है वो ज़हन में रखिएगा कि इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग मुज़मरात की बहस पर आए, उसमें ज़मीर की अक़साम हमने की, और ज़मीर की अक़साम में ज़मीर की पहली किस्म के ऊपर बात चल रही है। पहली किस्म जो हमने की थी उसके 14 हिस्सों में इस तरह से मैंने आपको मिसाल देकर बताया था, और उस ज़मीर मरफू मुत्तसिल की फिर हमने मजीद आगे 2 तकसीम करके एक बारिस बनाई और एक हमने बना दिया उसको मुस्ततर। तो उम्मीद है कि ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर और ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस का जो फलसफा है वो भी आपकी समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।